اچھا مجھے ذرا تھوڑا سا اپنے کاروبار کا بتائیے گا، کیونکہ کاروبار سنت ہے اور میری نظر میں تو بہت برکت والا کام ہے. آئی ریئلی لو بزنسز، اور میں پوری طرح سے پروموٹ کرتا ہوں پاکستان میں، اور اس وقت تو خیر بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے. پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے کاروبار کس طرح سے شروع کیا، کیا انسپریشن تھی، کیا سچویشن تھی؟ ایک میں ہار نہیں مانتا. اوکے. میری زندگی میں نا، میری کہہ لے کہ میری ڈکشنری میں ہار کا لفظ نہیں ہے. 93 میں نے ایک کاروبار شروع کیا، وہ نہیں چلا، فیل ہو گیا. 95 میں ایک شروع کیا، نہیں چلا، فیل ہو گیا. پھر 98 میں دوبارہ شروع کیا، تو اس میں تھوڑی سی کامیابی ملی اور اس کو لے کے پھر میں آگے چلتا ہی گیا. کچھ بھی ہے جو بھی سننے والے ہیں، جن کو بھی اگر کوئی میری سٹوری جاننی ہے، میں صرف ایک ہی چیز ان کو بولوں گا: کبھی ہمت نہیں ہارو. دوسری چیز، آنیسٹی کے ساتھ چلو، جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ایمانداری. ایمانداری. اب خود ہی آپ ہنس رہے ہیں، تو میں اب اس کے اوپر کیا اور بولوں. میرے پاپا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو کوئی بھی کاروبار چلے گا اس وقت، کیونکہ ایمانداری ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اگر ایمانداری سے کرو گے تو ہر کاروبار میں ترقی بہت ملے اچھی گی. بات کہتے ہیں وہ. میں اگر آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوں، اپنی ایمانداری کی وجہ سے بیٹھا ہوں. بہترین. ٹھیک ہے، مجھے جس آدمی نے بریک دی تھی نا، میں یقین کریں کہ 5 سال بعد جا کے نا مجھے اس چیز کا احساس ہوا. اس وقت اس آدمی کے پاس 400 کے قریب آدمی کام کرتے تھے. اسے 3 آدمیوں کو بریک دی. کس طرح سے مطلب؟ ہمارا کوریئر کا کام تھا، جس طرح یہ ٹی سی ایس ہے. جی جی. تو اس نے یہی بولا کہ آپ اپنی ایک کمپنی شروع کرو تو میں آپ کی نا ہیلپ کرتا ہوں. اس کو یہ لالچ تھا، جو میں نے اس وقت سوچا، اس کو یہ لالچ تھا کہ جی میں تھوڑا سا کام بڑھاؤں گا تو مجھے جو ہے نا کہ جو کوالٹی ہے نا ورکرز کی وہ نہیں مل رہی. یہ جو 3 آدمی ہیں، یہ ایک کوالٹی ورکرز ہیں، اپنی اپنی کمپنی بنائیں گے، میں کام زیادہ لوں گا، ان کو دیتا رہوں گا ایز اے سب کانٹریکٹر. تو اس بنیاد پہ وہ کام شروع ہوا. لیکن 5 سال بعد جا کے مجھے پتہ چلا کہ ایسی بات نہیں تھی. وہ شاید ایک اللہ تعالیٰ نے نا ایک سائیکل چلانا ہوتا ہے، ایک وسیلہ کسی کو بنانا ہوتا ہے. یہ تو ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نا اس آدمی کو میرا وسیلہ بنایا. اب ان 5 سالوں میں نے صرف اپنی ایک ایمانداری دکھائی، جبکہ دوسرے 2 آدمیوں نے، ان میں سے وہ پاکستانی تھے، انہوں نے اپنی ایمانداری نہیں دکھائی. تو کیا ہوا اس چیز کا؟ وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، میں آگے بڑھتا گیا. کیا کرتے رہے؟ ایمانداری کے ساتھ آگے چلتا گیا. اوپر اللہ دیکھ رہا ہے. اگر فرض کریں کہ جی اب وہ آدمی اس وقت اس کے حالات کچھ خراب ہو گئے، اس کو کچھ میڈیکل اس کی جو تھی نا ایشوز تھے اس کے، تو تقریباً 2 سال کام پہ نہیں آ سکا. ان 2 سالوں میں اس کے جب 3 بیٹیاں تھیں، اس کی بڑی بیٹی نے نا کاروبار ٹیک اوور کیا، تو اس کو کوئی کاروبار کا کچھ پتہ نہیں تھا. اب اس آدمی نے نا مجھے بولا، اس کا نام محمد کیلف ہے، اللہ اس کو بھی جنت نصیب کرے. اس نے بولا تینوں کو ہی بیسیکلی کہ آپ جو ہے نا میری بیٹی کا ساتھ دیں، بالکل، اور تھوڑا سا نا اس کو دیکھیں کہ میرے کاروبار بچاؤ. ان تینوں میں سے ایک اکیلا میں تھا کہ جس نے ایک خلوص نیت سے، ایک ایمانداری سے نا بیٹی کا ساتھ دیا. بیٹی کو اچھے اچھے مشورے دیتا رہا کہ تم یہ کرو، یہ نہیں کرو. جبکہ دوسری طرف وہ جو دوسرے 2 آدمی تھے، انہوں نے نا چونا لگانا شروع کر دیا کہ جی پتہ نہیں، یہ تو کمپنی ختم ہو جائے گی، تو جتنا ہم اس کو لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں. ٹھیک ہے، اب اوپر والا بھی تو ایک ذات ہے نا، اس نے بھی تو دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس طریقے سے جب میں چلتا رہا ایمانداری کے ساتھ، حالانکہ ایک وقت آیا تھا کہ جب محمد صاحب نے نا مجھے بولا کہ میں تجھے پاور آف اٹرنی دے دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، اور یہ میں آن دا کیمرہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. میں نے اس کو یہ بولا مجھے نہیں چاہیے، تم صرف یہ بولو اپنی بیٹی کو میں جو کہتا ہوں وہ کرے. تو ہوا یہ کہ جب بیٹی کو بولا گیا کہ اب تو کمپنی یہ ختم ہو رہی ہے، تو ایک آخری کوشش ہے کہ تنویر کو چارج دے دو، تنویر جو کہتا ہے نا اس کی بات سن لو. تو جب اس نے وہ میری بات سننی شروع کر دی،
اللہ نے بھی تھوڑی سی برکت ڈالی. 4-5 مہینوں میں وہ جو کمپنی بالکل بینکرپٹ ہونے والی تھی وہ ایک دم پھر اوپر آ گئی. جب محمد صاحب تھوڑے سے صحتیاب ہوئے, وہ واپس آئے, تو انہوں نے مجھے بولا تنویر تم اپنی کمپنی بند کرو اور ہم جو ہے نا اس کو مرج کر لیتے ہیں. اوکے, پارٹنر بن جاؤ. پارٹنر بن جاؤ. کیا بات ہے. تو انہوں نے اس وقت پھر مجھے نا 15% کی پارٹنرشپ دی. اوہ, ایکویٹی 15%. ٹھیک ہے, لیکن وہ میری کمپنی بھی اس میں مرج ہو گئی تھی نا. اب 15% کی جب مجھے پارٹنرشپ ملی تو اتنی محنت کی, یہ نہیں سوچا کہ یار اب جو ہے نا اور سیٹ ہو گئے ہیں. اچھا, ایک کوریئر سروس کی کمپنی تھی. جی. اوکے. تو میرا اس وقت جو تھا نا وہ ماننا یہ تھا کہ وہ ایک جو ہے نا میری والدہ کہتی تھی بچپن میں نا, بیٹا ٹانگیں اتنی پھیلاؤ جتنی چادر ہے. تو کبھی میں نے وہ فضول خرچی کی طرف نہیں گیا, حالانکہ اب پیسہ بھی آ رہا ہے. ایک میانہ روی زندگی میں رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. بہت زبردست بات ہے. تو جب یہ آہستہ آہستہ اور کام بڑھتا گیا تو ایک وقت آیا, مجھے یقین کرے کہ 2008 کی بات ہے, میں اس وقت اپنی یہ کوریئر سروس کو ساتھ رکھتے رکھتے میں ریسٹورنٹ میں بھی انٹری کر لی تھی میں نے. تو ریسٹورنٹس کا بھی میرا بزنس جو تھا وہ کافی چل پڑا تھا. تو 2008 میں یہ محمد صاحب نے پوری کی پوری کمپنی میرے نام کر دی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. 2008 کے ہم ٹیکسز فائل کرنے لگے تو اکاؤنٹنٹ نے بولا جی تنویر صاحب آپ سائن کریں. مجھے اس وقت پتہ چلا, میں نے سائن نہیں کیے. میں نے اس کو بولا اس کو ٹرانسفر دوبارہ واپس کرو اس آدمی کے نام پہ. دوبارہ کی. اتنا بھروسہ. یہ ہوتی ہے آپ کی ایمانداری, یہ چیز آپ کو لے کے آگے چلتی ہے. اب میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں, جب میں نے یہ کیا اس آدمی نے دوبارہ ٹرانسفر کر دی اور مجھے وہ کہتا ہے میں نے تجھے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہے, تم مجھ سے کیوں بحث کرتے ہو. میں نے کہا اوکے, میں اب جو ہے نا آپ سے بحث نہیں کروں گا. اس آدمی کی خاصیت میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ کمپنی نے اگر 5 روپے بنائے ہیں نا تو میرا حصہ تو 15% ہے نا, تو میرے تو کو 75 پیسے ملیں گے. اس آدمی نے وہ نہیں کیا. اس آدمی نے مجھے بولا تنویر مجھے آج اگر 2 روپے چاہیے نا تو میں 2 روپے لے لیے ہیں, باقی میرے لیے ایکسٹرا. تم ایسا کرو یہ 3 روپے تم رکھو, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اپنا کاروبار جو تم نے شروع کیا اس کو اور بڑھاؤ, کیونکہ یہ انڈسٹری کوریئر کی ایک دن ختم ہونے والی ہے. اور وہ اس کو بھی پتہ تھا, مجھے بھی پتہ تھا. 2011 میں جب وہ ہماری جو کوریئر انڈسٹری تھی بالکل ختم ہو رہی تھی نا, اب مجھے پتہ ہے کہ اس آدمی کو 2 روپے کی ضرورت ہے اور کمپنی اس وقت 50 پیسے بنا رہی ہے. میں اپنے بزنس میں آگے بڑھ چکا ہوں, میں نے اس کو 1 مہینہ احساس نہیں ہونے دیا, اس کو 2 روپے دیتا رہا اپنی جیب سے. یہ ہوتی ہے آپ کی لوئلٹی, یہ ہوتی ہے آپ کی سنسیئرٹی اور ایمانداری کہ وہاں اس نے آپ کا ساتھ دیا. اب میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی اس نے میرے لیے کر دیا ہے. وہ انگلش کی ایک کہاوت ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ٹھیک ہے, جو آپ آج بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا کل کو. تو اگر میری ایک جو تھی سکسیس تھی یا میرا ایک جو میں نے ایک اپنی ترقی کی ہے ایک ایمانداری پہ کی ہے, اس کی چیز کا مجھے فخر ہے. اور میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے جو تربیت کی ہے یا میرے جو اساتذہ ہیں انہوں نے جو تربیت کی ہے وہ لالچ تھا ہی نہیں. اچھا, ریسٹورینٹ کے بزنس تھوڑا سا بتائیں, یہ کیا کتنے بزنسز, کون سے ریسٹورینٹس, یہ کیسے شروع کیا؟ میں جب امریکہ گیا تھا تو میری جو فرسٹ جاب تھی بیسیکلی وہ ریسٹورنٹ میں ہی تھی. تو میں نے اس وقت KFC میں بھی کام کیا, وہاں پہ ایک چین اور ٹاکو بیل ہے وہاں پہ بھی کام کیا. تو جب 96 میں نے یہ چھوڑا تھا تو پھر میں کوریئر میں چلا گیا تھا. اب جب یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ 2004 میں کہ یہ جو کوریئر انڈسٹری ہے نا یہ میکسیمم 4 یا 5 سال سروائیو کرے گی, کیونکہ امیجنگ آ گئی ہے, الیکٹرانک سارا آ گیا, جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک نہیں وہ بینکنگ انڈسٹری میں آ سکا. تو ہم نے یہ کیا کہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میرے کو تو اور کچھ پتہ نہیں ہے زیادہ, کہ جب میں بچپن سے ہی تقریباً جب امریکہ پہنچا ہوں تو فاسٹ فوڈ میں ہی کام کیا. انڈرسٹینڈنگ تھی, ایک نو ہاؤ تھا کہ بھائی مجھے اس کو چلانا کیسے ہے نا.
تو جب میں نے 2004 میں اس کی نا ایک اپلیکیشن سبمٹ کی KFC والوں کو تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی، اور 2006 میں پھر میرا ایک زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوا، تو ایک ریسٹورنٹ سے شروع کیا. تو آپ کا KFC ہے وہاں پہ؟ جی، تو اب یہ ہے کہ میرے پاس KFC بھی ہے، پیزا ہٹ بھی ہیں، ٹاکو بیل بھی ہیں، 4 اسٹیٹس میں ہے، ملٹیپل ہیں. کیا بات ہے. تو اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا وہ بڑھ گیا ہے. لیکن دعا یہی ہے میرے لیے، میں جو کرتا ہوں اس آدمی کے لیے جو میرے لیے وسیلہ بنا. تو اس میں میری محنت چلے تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میری ایک آنیسٹی بھی تھی. بڑی بڑی مشکلیں آئی ہیں بزنس میں، آپ یقین کریں. یس، امریکہ از نون ایز لینڈ آف اپرچونٹی، لیکن کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو مشکلیں نہیں آئیں گی. مشکلیں آتی ہیں. میرا ایمان یہ ہے کہ اگر آپ ایمانداری سے چلتے ہیں، آپ میانہ روی سے چلتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں.